اسی رات اور اسی تاریخ میں ہمارا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے نوازا ہے۔ اس لیے یہ رات ہمارے باشندگان جلال کے نوجوانوں کے اندر، عورتوں کے اندر اور مردوں کے اندر خصوصاً یہ رات، یہ تاریخ، یہ شب معراج کی فضیلت سے ناشنا ہوں گے۔ کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ شب معراج ہوتا کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ فضیلت کیا ہے اور اس کے دن کو اور اس کی رات میں کیسی زندگی بسر کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی کتاب احادیث کے اندر تمام امور کو بتا دیا کہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ میرے دوستو، اور کبھی عمر میں اور کبھی فکر میں ہمیں یہ وقت ملتا ہے، کیونکہ یہ وقت عام طور سے ہمیں آرام نہیں گزارتے ہیں، لیکن کچھ اوقات ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے قسمت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے، کچھ اکٹھا کرنے کے لیے، کچھ مجمع کو جمع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طور سے جشن عید میلاد رکھا، اور اس میں اللہ ناچ اور گانے کے لیے بھی سجائی جاتی ہے اور لگایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ ہمارے نوجوان کے طبقے دوڑتے ہوئے موٹر سائیکل کو نکالیں گے، اللہ پرواہی سے چلاتے ہوئے اس جگہ پر، اس مقام پر پہنچ جائیں گے اور ٹھراکے کے ساتھ اس ناچنے والی لوٹیاں کو دیکھیں گے۔ میرے دوستو، یاد رکھیے، اس سے کہیں کروڑوں لاکھوں اربوں کروڑوں نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کہا جائے تو ہمیں اور آپ کو یہ دینی مجلس بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ ملا ہے۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کا حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جیسا نیت ہوگا ویسا ہی آپ کے اگر آپ کے نیت اچھے ہوں گے تو آپ کا اعمال بھی اچھے ہیں، اگر آپ کی نیت خراب ہے تو آپ کے اعمال بھی خراب ہے۔ میرے دوست، اس لیے کہا گیا ہے اگر آپ نے اس مجلس میں آنے کی نیت نہیں کی ہے تو آپ سے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا، السلام کا قول فرمودات ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی آدمی دینی مجلس میں آنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت سے، اگر انسان 8:05 سے یہ نیت کیا ہے کہ میں فلاں مجلس میں جاؤں گا، شرکت کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مجلس میں اسی وقت سے اس کے جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی 8:05 پر اگر کوئی برائی کا نیت حاصل کر لے، تب تک تم اس کو گناہ کر نہیں سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ دیکھیے، اگر انسان اچھائی کی نیت کرتا ہے 8:05 پر تو اسی وقت سے اس کے نیکیاں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی گناہ کا نیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بندو نہیں، ابھی رک جاؤ، جب تک وہ گناہ نہ کر لے اس کے گناہ کو نہیں مل سکتے ہو۔ میرے دوستو، یہ نیت کی فضیلت تھی۔ میرے دوستو، اب آئیے، میں چاہتا ہوں کہ بذاتہ ہمارے مجلس کے اندر علماء کرام بھی رونق اسٹیج ہو چکے ہیں، اور حافظ و قاری بھی جناب عبدالجبار صاحب کتاب ہوتا ہے، مکرم کتاب سے، اسی کتاب سے مجلس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، مذہب اسلام کے اندر وہ پوتر اور معزز مکرم کتاب کوئی اور کتاب نہیں ہے، وہ کتاب قرآن کی آیات ہے، جسے ہم اور آپ